अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जब बच्चे ऑनलाइन हों तो उन पर निगरानी कैसे रखी जा सकती है। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, इट्स बाय द नेम ऑफ शील्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ आपका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ हैं याले सरहंदी, अ सेलिब्रिटी मॉम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक और गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम है शहनाज पिरानी। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शहनाज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले याले मैं आपसे शुरू करूँगी कि जब बच्चे ऑनलाइन होते हैं तो यकीनन चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखना होता है, उनके ऊपर निगरानी रखनी होती है। और जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि 24/7, क्योंकि गैजेट्स का दौर है तो बच्चे सारा टाइम जो है वो मोबाइल, लैपटॉप और इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकलते, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। किस तरह से आप मैनेज करती हैं? चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम होता है? आई थिंक मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो हैं वो टाइम बांट लेते हैं। देन आई हैव हेल्प एट होम ऑल्सो। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती हूँ, तो कभी कभार उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि सिर्फ जब स्कूल में जाते थे तो टीचर का सिर्फ ध्यान होता था, और अब बहुत सारे लोगों का उन पर ध्यान होता है, तो बच्चे थोड़े से और चौकन्ने हो जाते हैं। हाँ, तो आपकी बेटी ज़्यादातर क्या वैसे यूट्यूब यूज़ कर रही होती है? नहीं, हमारा तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अगर वो इंटरनेट इस्तेमाल भी करती है तो वो मेरे उससे इस्तेमाल करेगी, मेरे हैंडल से इस्तेमाल करेगी, मेरे ईमेल एड्रेस से इस्तेमाल करेगी, तो मुझे फ़ौरन पता चल रहा होता है कि वो कहाँ क्या कर रही है। सो ये तो करना आपके लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी है। हर एज के बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको ये चेक एंड बैलेंस रखना है, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स, क्योंकि हमारे अंदर एक इनबिल्ट गिल्ट भी होता है फैक्टर, क्योंकि हम 24 घंटे मौजूद नहीं होते। तो आई थिंक हम थोड़े ज़्यादा विजिलेंट होते हैं। आई फील कि हम थोड़े ज़्यादा विजिलेंट होते हैं बजाय इसके कि वो 24/7 जब माएँ बच्चों के साथ होती हैं। शहनाज, आप किस तरह से अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, किस तरह आप निगरानी रखती हैं उन पर कि कुछ ऑब्वियसली ऐसे सर्टेन कंटेंट कुछ होता है जो आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे देखें, तो वो किस तरह से आप उसको अवॉइड करती हैं फिर? मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है या मेरे जो हस्बैंड की अप्रोच है, हमारी थोड़ी सी इस मामले में हम बड़ा फ्लेक्सिबल से रहते हैं बच्चों के साथ, इन टर्म्स ऑफ कि जी हमने उनको बताया हुआ है कि ये आपने नहीं देखना या आपने इस वेबसाइट को नहीं एक्सप्लोर करना। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, ये तो दे फाइंड आउट देयर वेज, उन्होंने जो करना है वो करना है, वो कहीं से भी ढूंढ के लेकर आ जाएंगे। और ऐसा भी होता है जहाँ से माँ बाप की थोड़ी सी नजर हटी, जी बस उन्होंने करना वही है जिस चीज से मुझे लगता है मना किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करना वही है बच्चों ने। एग्जैक्टली। तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं, अवेयरनेस देना हमारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद यस ऑफ कोर्स सिर्फ अवेयरनेस देना ही काफ़ी नहीं है, आपने मॉनिटरिंग भी करनी होती है। वो क्या करते हैं, हम देख रहे होते हैं चुपके चुपके कि ये क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जैसे मोबाइल फ़ोन देख लिया, बेटी का पासवर्ड मुझे पता है, तो मैं रात को, मेरी ये ड्यूटी होती है, उसके सोने के बाद मैं चुपके से चेक करती हूँ कि उसकी कॉन्वर्सेशन किससे हो रही है, क्या एक्टिविटीज़ हैं। दूसरी बात ये कि बच्चे जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे उन सब व्हाट्सएप ग्रुप पे आई माई सेल्फ एडेड, तो मुझे पता होता है कि कहाँ कहाँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है रिस्पॉन्ड कर रही है और कहाँ डिले कर रही है। जब बहुत सारे पेरेंट्स को इस तरह की भी शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, अब ज़ाहिर 24/7 तो आप बिल्कुल हर वक्त नहीं नज़र रख सकते उन पे, उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या है इस मसले का हल? क्या एडवाइस करेंगे आप उन पेरेंट्स को? देखें, ये तो हर पेरेंट का मसला है, मेरा भी मसला है। हाँ। तो अब ये है, लेकिन यस कुछ जगहों पे हम, सबसे अच्छी बात ये होती है टू हैव वर्ड विद देम। आप बिठा के बात करें कि बेटा क्या मसला है, आपको कोई चीज़ इरिटेट कर रही है या आपको ये समझ नहीं आ रहा, या आप चाहते हैं कि मैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आप पे वॉच रख रही हूँ या क्या है, तो यू नीड टू बी फ्रेंड्स विद देम। आपने अच्छी बॉन्डिंग रखनी है। और मेरी जो पर्सनल अप्रोच है, जो कि मेरे पेरेंट्स की भी मेरे साथ यही रही थी, कि आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल खुद बनाएं, कि आप अपने वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक अगर तुमने ये गलती की है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर तुम्हारे 5 मार्क्स कम आए हैं कहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। मेरी सेहत पे क्या असर होगा अगर तुम जो हो वो इंग्लिश में या मैथ्स में या तुम्हारे 5 मार्क कम आए, तुम्हें अगर तकलीफ़ हो रही है, सो टू अवॉइड दैट तकलीफ तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम अगर लैग करोगी और जो तुम्हें 2 घंटे
گھنٹے ہم نے آئی پیڈ پہ دیے ہیں اور اس آئی پیڈ کے 1 گھنٹے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور 1 گھنٹے میں آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے. آپ دونوں گھنٹے صرف کھیلو گی تو جو ایکٹیویٹی آپ جو ریسرچ ہے وہ نہیں ہوگی, تو لیگ آپ کرو گی. سو یو ہیو ٹو ٹیچ دیٹ گریجولی. جو انہوں نے بالکل بات صحیح کی کہ تھوڑا سا جو ہے یو کانٹ کانسٹنٹلی بی ڈکٹیٹرشپ نہیں چل سکتی گھر میں کہ آپ کانٹ ایون کنٹرول دیم نہیں کر سکتے. اور ڈکٹیٹرشپ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بغاوت آتی ہے, کہ اگر آپ کے اوپر زور زبر ہو رہا ہے تو ہیومن نیچر ہے کہ بھائی میں نہیں کروں, میں ریئیکٹ کروں گی. تو اگر وہ زور زبر نہیں ہے اور وہ لاجک سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس میں بیٹا آپ ہی کا فائدہ ہے, سو پھر آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ کر کے ڈائلاگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس کی امپورٹنس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جو چیز بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. آئی ہیو نوٹسڈ جو لینگویج وہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہی بات وہ گھر پہ کریں گے. آپ نے بھی یقیناً اپنے گھر پہ نوٹس کیا ہوگا یہ کہ جو آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ وہی چیز بول رہی ہوتی ہے, اسی چیز کو اڈاپٹ کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیسے بچپن سے اس کو کتابوں میں لگایا. میں کیونکہ ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ بہت ایزی ایکسیس ہے ہر چیز کے لیے. لائک انسائکلوپیڈیا بالکل چٹکی کی مار ہے. آپ کو کسی چیز کا میننگ ڈھونڈنی ہے, آپ فوراً جائیں گے اور آپ کو میننگ مل جائے گی. لیکن جو کتابوں میں مزہ ہوتا ہے نا ڈھونڈنے کا, وہ ایک رومانس ہے کتابوں کے ساتھ. سو میں نے اس کو فرام دا گیٹ کو کتابوں میں ڈالا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ وہ انٹریکٹیو چیزیں کرے, بورڈ گیمز کھیلے, صرف باہر کے گیمز نہ ہوں, صرف کمپیوٹر پہ گیمز نہ ہوں. میرے فون پہ بھی آؤٹ ڈور گیمز, میرے فون پہ اور اس کے فون پہ جو ہے ورڈ گیمز ہیں جس میں ہم جمبل اپ ورڈز کرتے ہیں, ہم لوگ کراس ورڈز کرتے ہیں ساتھ بیٹھ کے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ آئی تھنک فرام دا ویری ارلی ایج آپ نے ڈالنا ہوتا ہے. یہ سڈنلی بچہ جو ہے وہ ایک 17 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں پہنچ کے آپ اس کے اوپر نہیں لاگو کر سکتے. شروعات اس کی بچپن سے نومولود بچے کے ساتھ ہونی چاہیے. تو شہناز, آپ کے خیال میں سائبر بولنگ اور آن لائن سیفٹی کیا ہے بیسکلی؟ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے ابھی آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانا شروع کیا ہے, آف کورس یہ کافی سارے آپشنز بھی ان کے پاس آ رہے ہیں کہ جس کے تھرو جیسے آن لائن کلاسز کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان اپروپریٹ ہیں اور بچے شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے ایتھکس کیا ہیں. کیونکہ جب تک آپ ایتھکس نہیں ایکسپلین کریں گے بچوں کو, بچے تو اس کو 1000 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایشو اس وقت ہمارے پاس زیادہ تر جس ایج گروپ کے ساتھ سائبر بولینگ کا ایشو ہے یا انٹرنیٹ سیفٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات اگر کی جائے تو جس ایج گروپ کو اس وقت یہ متاثر کر رہا ہے دیٹ از بٹوین 12 to 16-17 ایئرز آف ایج. بٹوین دس ایج گروپ یہ ان کو بڑا زیادہ افیکٹ کر رہا ہے کیونکہ دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو نیو تھنگس ٹو ایکسچینج کمیونیکیشن. ہے کہ جب آبویسلی ان کے ہاتھ میں ایک چیز ہے وہ گوگل کرتے کرتے کبھی کبھی ایسی جگہ بھی پہنچ جاتی ہے جو بہت ہی انسیف ہے, جہاں نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس چیز کو آپ کے خیال میں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں آسان طریقہ تو یہ ہے نا کہ اگر ٹیچر, کیونکہ آف کورس ٹیچرز ہی جب ان کو بتا رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک لنک ہوتا ہے, وہ لنک ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسی لنک پہ جا کے اور چیزیں ڈھونڈ کے ریسرچ کر کے پریزنٹ کر دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوپن بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اوپن کوئی چیز جا کے آپ کسی اوپن فورم پہ جا کے, تو میرے خیال سے ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں, ان کو فرق نہیں کرنے آتا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز غلط ہے. کیونکہ اس طرح کا جو ایج گروپ ہوتا ہے ان کو ایکسپلور زیادہ کرنا ہوتا ہے اور وہ فلٹر نہیں کر سکتے چیزوں کو. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اسپیسیفک انسٹرکشنز دی جائیں. یالے واٹس یور ٹیک آن فشنگ اسکیمرز؟ آبویسلی جو انفارمیشن آپ نہیں دوسروں کو دینا چاہ رہے وہ بھی لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا, بچوں کو آپ سب سے پہلے تو کسی بھی چیز سے پہلے بچوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. اگر وہ بچے کے دماغ میں کلیئر ہے تو وہ غلط چیز کبھی کرے گا ہی نہیں یا کرے گی ہی نہیں. میری بیٹی کے ساتھ یہی ہے جو کیٹ فشنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. شی پلیز دس گیم کالڈ روبلاکس. اب روبلاکس میں نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے جن کو وہ جانتی ہے اور ریئل لائف میں مل چکی ہے. اور اگر کسی سے اس نے دوستی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں ہے, صرف گیم کی حد تک ہی رہے. اور میں نے اس سے کہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ بھی شروعات ہو کسی چیز کی تو وہ مجھے آپ پلیز بتاؤ,
you have to take me into confidence. کیونکہ میں اسے بار بار یہ بتاتی رہتی ہوں, ریٹریٹ کرتی رہتی ہوں کہ دنیا میں دھوکے باز ویسے بھی اسٹرینجر ڈینجر تو ہم سکھاتے ہی ہیں بچوں کو, تو آپ ریئل لائف میں جب کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ کی دنیا آپ کو لگتا تو ہے کہ بہت سیف ہے بیکاز آپ کا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب وہ جو روبلاکس ہے اس کے اندر کوئی ان لوگوں کو پرائزز ملتے ہیں اور وہ کبھی آپ پرائز ایکسچینج کرتے ہیں, تو اس نے 1-2 مرتبہ مجھے بتایا کہ کسی اسٹرینج بچی کے ساتھ اس نے ایکسچینج کیا پرائز اور وہ پرائز لے کے غائب ہو گئی, بلاک کر دیا, تو اس کو نہیں دیا. تو میں نے کہا دیکھو دس از سم ون ہو جسٹ ڈیڈ اسکیمنگ وتھ یو. سو اس طرح کے لوگ ہر طرح کے موجود ہیں. سو آئی تھنک آگاہی بچوں کے لیے, ڈائلاگ ان کے ساتھ انیشیل اسٹارٹ کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دین دے انڈرسٹینڈ دیم سیلفز. یالے بچوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کانفیڈینس میں لیا, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ سے ہر بات ڈسکس نہیں کرتے ہیں, آپ کی بیٹی آپ سے کرتی ہے ماشاء اللہ, یو آر لکی. کس طرح سے آپ نے کانفیڈینس میں لیا؟ اوکے, پہلی چیز تو آپ نے ایک طریقے سے بتانا ہوتا ہے کہ آپ اتھارٹی ہیں. جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یو نو دونوں پیرنٹس کی اپنی جگہ ایک ویلیو ہے. میرے اور ہسبینڈ اور میں نے پہلے سے یہ تہیا کیا تھا کہ اس نے کوئی بات کرنی ہے تو میں نے اسے کاٹنی نہیں ہے. اگر مجھے اس کو لگ بھی رہا ہو کہ میں ناجائز ڈانٹ رہی ہوں یا کوئی بے وجہ بات کر رہی ہوں بلا وجہ, اگر اس کے ذہن میں یہ ہے تو وہ وہاں نہیں مجھے کہے گا, اس کے سامنے وہ پیچھے ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. سو یہ ہم نے دونوں کی اتھارٹی جو ہے وہ مینٹین کرتی. پھر ہم نے بار بار رائے لی اپنے بچے سے. جب آپ کسی سے بھی رائے لیتے ہیں نا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کہیں کسی امپورٹنس میں اسٹینڈ کرتا ہے. سو اگر آپ نے پوچھا اچھا چلو انایا فار انسٹنس کیا بنانا ہے آج کھانے میں, اس چیز کا کلر کیا ہونا چاہیے, اس کو کیسے میں سیٹ کروں, اس کو کوئی بھی یو نو ایکس وائی زی کسی بھی چیز میں اس کو آپ نے انکلوڈ کیا تو بچے کو اپنی امپورٹنس کا, اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ایٹ پار ہے آپ کے ساتھ. جیسے انایا مجھ سے کویشچن کرتی ہے, اگر میں کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں تو وہ مجھے کویشچن کرتی ہے, بٹ مما آپ بھی تو یہی کرتی ہیں, ہاؤ آر یو میکنگ فن آف دیٹ پرسن, اینڈ شی ہیز دا رائٹ ٹو. اور میں بالکل برا نہیں مانوں گی, میں یہ بولوں گی ہاں انایا تم کیسے مجھے بول رہی ہو, آئی ایم یور مدر. بٹ یو ہیو ٹو گیو دیٹ چائلڈ اے رائٹ, یو ہیو ٹو شو دیم دیٹ دے ہیو اے اسپیشل پلیس, ایک اسٹینڈنگ ہے اس کی ہاؤس ہولڈ میں. وہ صرف ایک بچہ نہیں ہے جس کو صرف مار پیٹ کے کام کروایا جائے. سو اس وجہ سے جب وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے تو وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے آپ نے ماں باپ سے ڈسکشن کرنے میں, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے ماں باپ اس کی بات سنیں گے, اس کی بات سنی جائے گی. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے فرام دا گیٹ کو, اینڈ میں بہت لکی رہی ہوں میرے پیرنٹس اس قسم کے تھے. تھینک یو سو مچ یالے فار یور پریشیس ٹائم, اینڈ شہناز فار یور ٹائم آلسو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. یہاں پر کچھ ہیمپرز موجود ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے آپ لوگوں کے گھر پہ, اور جو ہمارے ویورز ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی آج کا پروگرام خوب انجوائے کیا ہوگا اور ڈھیر ساری ٹپس بھی لی ہوں گی آج کے اس پروگرام سے. گڈ نیوز ویورز, شیل لایا پیڈیاٹرک ٹیلی کلینک جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نمبر بتاتی چلوں, اٹس 0311222437. صبح 9 سے شام 5 بجے تک آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. پیر سے ہفتہ اور ایکسپرٹ ڈاکٹرز موجود ہوں گے جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. اپنے بچوں سے متعلق جو بھی معلومات آپ لینا چاہیں وہ آپ اس نمبر پر کال کر کے لے سکتے ہیں. سی یو ان another ایپیسوڈ آف شیل مامتا کی زبان ویب سیریز. مارکیٹ میں ملنے والا ہر فیڈر سیف نہیں, اسی لیے میری چوائس جدید ٹیکنالوجی سے بنی شیلڈ بی پی اے فری فیڈنگ رینج, جس کا پی پی مٹیریل میرے بچے کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے. اور پھر شیلڈ پہ تو 40 سال سے ماں کا اعتماد ہے. شیلڈ بی پی اے فری فیڈنگ رینج, ہر ماں کا اعتماد.